الحمد لوليه والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برادران اسلام معزز و محتشم سامعین کرام و حضرات گرامی، اللہ رب العزت کا بڑا فضل ہے کہ وہ ماہ مقدس جاری اور ساری ہے جس ماہ مقدس میں پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ اس لیے آپ حضرات کے سامنے پیارے مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے اور میلاد کے حوالے سے چند باتیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ رب جلیل کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما اور کلمات حق کو سننے کے بعد عمل اور مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت خدائے عز و جل کے وجود اور خدا کی ذات و توحید کی دلیل ہے۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، کہ تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے برہان یعنی دلیل اور حجت آئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی ذات اور خدا کے وجود اور اسی طریقے سے خدا کی توحید کی ایک عظیم دلیل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت ہے۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کو بھیجا اور انبیاء کرام کے ساتھ متفرق معجزات تھے، اور وہ معجزات انبیاء کرام کی جو نبوت ہے اس کو ثابت کرتے ہیں۔ لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ وہ عظیم ذات ہے کہ اللہ رب العزت نے کثیر تعداد میں آپ کے ساتھ معجزات بھیجے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے قسم خدا کی وہ خود بھی رب کی بارگاہ کا معجزہ ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت جو ہے یہ بھی معجزہ ہے اور رب کی قدرت ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس بات کو اپنے شعر کے اندر اس انداز میں پیش کرتے ہیں، فرمایا معجزے انبیاء کو خدا نے عطا کیے، معجزے انبیاء کو خدا نے عطا کیے، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی۔
یہ اعلیٰ حضرت نے اسی بات کو واضح کیا کہ دیگر انبیاء کرام کثیر اور متفرق معجزات لے کر آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثیر اور متفرق معجزات لے کر تشریف لائے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس اور اطہر جو ہے یہ خود جو ہے معجزہ ہے۔ اور جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور سیرت کو بیان کرتے ہیں تو کوئی یہ سمجھتا ہوگا، اگر سمجھتا ہے تو غلط ہے، کہ میں نبی کی شان کو بیان کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ نبی کی شان کو بیان کرتا ہے تو شان مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان سے وہ اپنے کلمات، اپنے الفاظ کو اللہ کی بارگاہ میں عظیم تر کر رہا ہے۔ اس بات کو ایک شاعر نے پیش کیا، کہتا ہے ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، کہ جب میں نبی کی شان کو بیان کرتا ہوں اور نبی کی عظمتوں کو بیان کرتا ہوں تو یاد رکھنا مجھ میں کہاں وہ ہمت اور جرت ہے کہ میں نبی کی شان کو بیان کر سکوں۔ ظاہر بات ہے نبی کی شان تو خود خدا بیان کرتا ہے۔ اگر آپ الحمد سے والناس تک قرآن کا مطالعہ کریں تو کثیر آیات، بلکہ ہر آیت جو ہے کسی نہ کسی اعتبار سے مدح مصطفیٰ پر دلالت کرتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو شاعر نے کہا ما ان مدحت محمدًا بمقالتی، یہ مت سمجھنا کہ میرے الفاظ اور کلمات نبی کی شان کو بیان کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت کیا ہے، لیکن مدحت مقالتی بمحمد، قسم خدا کی جن الفاظ اور کلمات سے میں نبی کی شان کو بیان کرتا ہوں تو اس کے ذریعے اللہ میرے کلمات اور میرے الفاظ کو عظمتیں اور برتریاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا جب ہم نبی کی شان کو بیان کرنے لگتے ہیں تو اس سے ہمارے الفاظ بھی قیمتی ہوتے ہیں، ہماری زبان بھی پاکیزہ ہو جاتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آج جتنے علماء کو اور مشائخ کو اور اولیاء کو یہ جو عظمتیں اور شانیں حاصل ہیں یہ سب ناموس رسالت پر پہرا دینے کی برکتیں ہیں، الحمدللہ۔ اب میں آپ کے سامنے بر صغیر کے عظیم محدث جن کے متعلق کہا جاتا ہے بر صغیر میں علم حدیث کو پھیلانے میں ان کا نمایاں اور بلند کردار ہے، ہمارے اکابر سے ان کا شمار ہے، حضرت سیدنا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بڑے پائے کے عالم ہے اور بر صغیر میں علم حدیث کو انہوں نے پھیلایا، اور یہ ہمارے اکابرین سے ہے، ہم انہیں قدر اور ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان کی باتوں کو اپنے لیے برہان اور حجت سمجھتے ہیں۔ لیکن بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہم انہیں اپنے اکابر سے تصور کرتے ہیں، لیکن وہ حضرات جو میلاد پر تنقیدات اور اعتراضات کے تیروں کی بوچھار کرتے ہیں، آپ ان کو جا کر پوچھیں کہ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے اکابر سے ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جو نہیں مانتے یعنی منکرین وہ بھی یہ کہتے ہیں ہمارے اکابر سے ہیں، اور جو میلاد کو مانتے ہیں اور ماہ میلاد اور ربیع الاول میں پرجوش انداز میں اور پرذوق انداز میں میلاد مناتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں، الحمدللہ، اور وہ ہم ہیں۔ لیکن جو ان اکابرین کے کردار کی روشنی کو اختیار کرتا ہے اور جو تعلیمات انہوں نے پیش کی ہے ان تعلیمات پر چلتا ہے تو وہ آپ کو نظر آئیں گے اہل سنت و جماعت۔ الحمدللہ ہم اپنے اکابرین کی جو تعلیمات تھی اس کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیگر امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی انفاس العارفین، اور اس کتاب کے غالباً صفحہ نمبر 40 پر
ایک واقعے کو درج کیا ہے، اور وہ واقعہ آپ کے والد ماجد کا ہے۔ آپ کے والد ماجد کا نام ہے حضرت شاہ عبد الرحیم علیہ رحمہ۔ یہ بھی ہمارے اکابر سے ہیں، اور جو اگیار ہیں وہ بھی انہیں اپنے اکابر سے تسلیم کرتے ہیں اور شمار کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم جو ہے، انہیں بخار آ گیا، بخار کی شدت بڑھتی گئی۔ اب ڈاکٹروں سے علاج کرائے لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ اس قدر آپ بیمار ہو گئے کہ کتاب کے اندر درج ہے کہ اب آپ اپنے بستر سے کھڑے نہیں ہو پا رہے تھے، اتنے علیل ہو گئے، بخار اتنی شدت کا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا بخار میں اضافہ ہو رہا ہے، یہاں تک کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں اپنے والد ماجد کے متعلق کہ میرے والد اپنے بستر سے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، اور شاہ عبد الرحیم نے فرمایا میں یہ سمجھا کہ اسی بخار میں میرا انتقال ہو جائے گا، اور آپ بستر پر ہوتے اور ہر وقت نیم گشی میں ہوتے، اپنے بستر سے کھڑے نہیں پا رہے، اور یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اسی بخار میں میرا انتقال ہو جائے گا اور اب میری زندگی باقی نہیں ہے۔ لیکن فرماتے ایک مرتبہ رات میں میرے محبان موجود تھے، میری آنکھ لگی ہوئی تھی، خواب میں ایک شخص آئے بزرگ، اور ان کا نام انہوں نے بیان کیا شیخ عبد العزیز۔ آ کر ارشاد فرماتے ہیں اے شاہ عبد الرحیم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری بیمار پرسی کے لیے تشریف لانے والے ہیں، نبی آنے والے ہیں۔ اب ذرا غور کریں شاہ عبد الرحیم کا مقام کتنا بلند ہے کہ جب آپ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت کے لیے اور بیمار پرسی کے لیے میرے آقا خود تشریف لا رہے ہیں۔ اور اس کو لکھ کون رہا ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انفاس العارفین میں لکھتا ہے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم سے ارشاد فرمایا کہ نبی آ رہے ہیں، لیکن آپ نے ایک اور بات پیش کی، فرمایا غالباً نبی اسی مقام سے آ رہے ہیں جس جانب آپ کے قدم ہے، اگر آپ سے ہو سکے تو آپ اپنے قدم کو یہاں سے ہٹا دیں، اس لیے کہ جس جانب آپ کے قدم ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ نبی اسی جانب سے آپ کے پاس بیمار پرسی کے لیے تشریف لائیں گے۔ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم فرماتے اسی وقت مجھے افاقہ ہوا اور میرے آس پاس لوگ موجود تھے، میں نے اشارہ کیا کہ میری چارپائی کے رخ کو بدل دیا جائے اور اس جانب سے میرے قدم ہٹا دیے جائیں۔ جیسے لوگوں نے میرے قدم کو ہٹایا، فرمایا پھر آنکھ لگی اور میری آنکھوں نے دیکھا جس جانب سے آنے کی بشارت دی گئی تھی اسی جانب سے میرے آقا میری بیمار پرسی اور عیادت کے لیے تشریف لائے۔ یہ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں۔ اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں نے نبی کا جب چہرہ دیکھا، کچھ بیماری کا اثر تو چہرہ دیکھنے سے ہی ختم ہو گیا، اس کا اثر کچھ تو ختم ہی ہو گیا۔ اور پھر جب پیارے مصطفیٰ تشریف لائے تو مجھے ایک سوال کیا، کیف حالک یا بنیا، کیا حال ہے اے میرے بیٹے؟ شاہ عبد الرحیم فرماتے جب نبی نے ان کلمات کو ارشاد فرمایا تو اس وقت مجھ پر وجد طاری ہو گیا اور کیف طاری ہو گیا، اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ میری بیماری ختم ہو رہی ہے، میرا بخار جو طبیبوں سے ٹھیک نہیں ہوا تھا وہ ختم ہو رہا ہے۔ شاہ عبد الرحیم نے فرمایا نبی علیہ السلام قریب آئے اور مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، جب سینے سے لگایا تو اب فرماتے اب میں نے محسوس کیا میرا بخار مکمل ختم ہو گیا، میرا بخار مکمل ختم ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں کتنی باتیں، تین باتیں، ایک تو ہے کہ نبی کا جمال دیکھا، اور دوسرے میرے آقا کے پیار برے کلمات، کیف حالک یا بنیا، کیا حال ہے اے میرے بیٹے، اور تیسری بات کیا ہے، نبی نے اپنے سینے اقدس سے لگا دیا تو بیماری ختم ہو گئی، ڈاکٹروں سے علاج نہیں ہو رہا، نبی کے دربار سے علاج ہو گیا اور شفا یابی حاصل ہو گئی۔ اور وہ شفا یابی کیسے حاصل ہوئی؟ اسی لمحے ہو گئی۔ ایک تو ہوتا ہے نا دوائیں آپ پئیں اور دوائی پینے کے بعد اب کیا ہوتا ہے، بیماری کا مداوع ہوتا ہے تو اسے وقت لگتا ہے،
اچھا دوائی سے زیادہ اثر کس کا ہوتا ہے؟ انجیکشن کا ہوتا ہے. اگر آپ انجیکشن لگائیں تو انجیکشن سے اور جلدی جو ہے مداوا ہو جاتا ہے. لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے، جب میرے آقا نے اپنے سینے اقدس سے شاہ عبد الرحیم کو لگا لیا، شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اب درد بھی ختم، کرب بھی ختم، بخار بھی ختم، علالت بھی ختم، اور ایسا ہو گیا جیسے کہ بالکل صحیح ہو گیا. اب کوئی مرض ہی نہیں ہے، اب بیماری کا نام و نشان جو ہے وہ ختم ہو گیا. اب اس وقت میرے آقا نے جب سینے سے لگایا تو میں اس کے بعد میرے آقا مجھ سے پھر تھوڑے پیچھے ہو گئے، تھوڑے پیچھے تشریف لے گئے. اب میں اپنے محبوب کا جمال دیکھ رہا. جمال دیکھتے ہوئے میرے دل میں خیال آیا کاش کہ نبی اپنے 2 بال مبارک دے دیتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے 2 بال مبارک عنایت فرما دیتے. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں بات میرے دل پر گزری، ابھی تک زبان پر آئی نہیں. میرے آقا نے فرمایا اے عبد الرحیم میرے بال مبارک چاہیے، میرے بال مبارک چاہیے. شاہ عبد الرحیم فرماتے زبان سے نہیں کہا میں ناطق نہیں ہوا، بلکہ دل میں خیال گزرا، اور اس خیال میں ایک ذوق تھا. میں ارادہ رکھ رہا تھا اور تمنا رکھتا تھا کہ کاش جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک مجھے عنایت ہو جاتے تو یہ میرے لیے سعادت مندی ہے. میرے آقا نے باپ لیا اور جان لیا اور فرمایا لو 2 بال مبارک دے رہا ہوں. نبی نے 2 بال مبارک عنایت فرما دیا. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں نبی نے سلام کیا اور وہاں سے تشریف لے گئے. میری آنکھ کھلی. آنکھ کھلنے کے بعد اب میں بال مبارک تلاش کرنے لگا. کہاں ہے بال مبارک؟ ظاہر بات ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی چیز ملتی ہے تو وہ تو خواب کی ہوتی ہے نا، بیداری کی حالت تو الگ ہے. خواب میں تو میں اگر آپ کو کوئی چیز دے دوں یا آپ مجھے کوئی چیز دے دیں تو وہ خواب تک محدود ہوتا ہے، بیدار میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن بات یہ ہے کہ یہ معاملہ تو میرا اور آپ کا ہوگا. یہاں تو نبی نے عطا فرمایا ہے، یہاں تو نبی نے عطا فرمایا ہے. اب بات خالی خواب کی نہیں ہے بلکہ بات اب بیداری کی بھی ہے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اب میں پریشان ہو گیا کہ بال مبارک کہاں ہے. نبی نے جو مجھے اپنے موئے مبارک عنایت فرمائے تھے وہ کہاں ہے. میں پریشان ہوا اور اسی دوران پھر مجھے نیند آ گئی. جب نیند آئی تو پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا اے عبد الرحیم بال مبارک کو میں نے تمہارے تکیے کے برابر میں رکھ دیا ہے. بال مبارک تمہارے تکیے کے برابر میں رکھ دیا ہے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں اب میری آنکھ کھلی اور جس مقام کی میرے آقا نے نشاندہی فرمائی تھی میں نے اس مقام پر دیکھا، واللہ باللہ میرے آقا کے بال مبارک مجھے مل گئے. اور یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جو میں نے کہا تھا کہ ہم خواب میں اگر ایک دوسرے کو دے دیں تو وہ خواب تک محدود ہوتا ہے، لیکن نبی جب عنایت فرما دے تو پھر بیداری میں بھی ملا کرتا ہے. الحمدللہ. صوبہ سندھ میں ایک بہت بڑی گدی ہے قادری سلسلے کی، اور وہ آج کل مشہور ہے پیر پگارا. یہ تو سمجھے کہ جانشی کے جانشی کے جانشی ہے، لیکن ان کے جو آبا اور اجداد تھے یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے ولی. اچھا، اور ان میں غالباً ایک پیر کا نام ہے پیر راشد، اور غالباً انہی کے متعلق ہے کہ انہوں نے خواب میں نبی کا دیدار کیا تھا. جب نبی کا دیدار کیا تو میرے آقا نے اپنا امامہ مبارک عنایت فرمایا. جب وہ بیدار ہوئے تو امامہ مبارک ان کے پاس موجود تھا، اور وہ امامہ مبارک آج تک مشہور ہے. آپ چلے جائے سکھر سے کچھ فاصلہ قبل جو ہے پیر جو گوٹھ آتا ہے، اور وہاں ادارہ ہے جامعہ راشدیہ، اور اس کے سامنے ایک لائبریری ہے، اور وہاں اس لائبریری کے اندر وہ امامہ مبارکہ موجود تھا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور یہ وہی امامہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پیر پگارا کے آبا اور اجداد کو خواب میں عنایت فرمایا تھا. پتہ یہ چلا اگر میں دوں یا آپ دے تو پھر اس کا نشان حالت بیداری میں نہیں ہوتا، لیکن میرے آقا عنایت فرما دے تو پھر اس کی حفاظت بھی ہوتی ہے، اور قیامت تک لوگ اسے اپنے لیے باعث برکت اور تبرک سمجھ کر سنبھال کر رکھتے ہیں.
संभाल कर रखते हैं। अच्छा, अब आगे चलिए। शाह अब्दुल रहीम उन चीजों को बयान फरमाते हैं कि जो बड़ी निराली चीजें थी। कहा कि मैंने बाल मुबारक की बड़ी शानें देखी। आप उन शानों का तस्करा करते हैं, लेकिन उनमें से मैं एक दो बातें आपके सामने पेश करता हूं। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, जब बाल मुबारक मुझे मिल गए, मैंने लोगों के दरमियान इस बात को बता दिया, और लोग भी हैरान थे कि आप तो इतने अलील थे, अपने बिस्तर से खड़े भी नहीं हो पाते थे, और आप बिल्कुल सही हो गए। डॉक्टरों से आप मायूस हो चुके थे। डॉक्टर इलाज करता, आपका मर्ज कम नहीं होता, वक्त के साथ बढ़ता जाता, वक्त के साथ बढ़ता जाता। तो अब शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, लोग मेरे पास आ रहे, मैं बता रहा हूं, और मैंने बाकायदा दिन भी मुकर्रर कर दिया, वक्त भी मुकर्रर कर दिया कि इस दिन और इस वक्त आओ और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक की ज़ियारत करो। सब ने मेरी बातों पर यकीन कर लिया, एतमाद किया कि हाँ, ये इस वक्त के बड़े बुजुर्ग हैं, और जब ये ख्वाब बयान कर रहे हैं तो ये हकीकत और हकाइक पर मबनी है। और लोग आते हैं, मुँह मुबारक की ज़ियारत करते हैं, कतारें बनाकर, सफ़े बनाकर। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ भी एक एहतमाम होता है जो साल से हो रहा है, और वो 12 रबीउल अव्वल जो होगा उसकी नमाज फजर के बाद, और लोग कतारें बनाकर मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाल मुबारक की ज़ियारत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हमारे अकाबिरीन का जो किरदार था, इसकी रोशनी पर और इसके मशअल के पीछे पीछे कदम ब कदम चलने वाले अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन्नी मुसलमान है। अल्हम्दुलिल्लाह, रब का बड़ा करम है। शाह अब्दुल रहीम फरमाते, सब ने मान लिया, और लोग कतारें बनाकर मुँह मुबारक की ज़ियारत के लिए आते, जो दिन और वक्त मुकर्रर था। 3 शख्स मेरे पास आ गए। आने के बाद कहा, हजरत हम आपका अदब करते हैं, आपका एहतराम करते हैं, आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन ये बात हजम नहीं हो रही, इसलिए कि जब ख्वाब में कोई चीज़ दी जाती है तो ख्वाब तक महदूद होती है, और आप दावा कर रहे हैं कि नहीं, वो मुँह मुबारक हालत बेदारी में मौजूद है, और आप वो मुँह मुबारक दिखाकर लोगों को बता रहे हैं कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक है। तो शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया, मैं जो बता रहा हूं बिल्कुल सच है, सदाकत पर मबनी है, और इसमें कोई मिलावट नहीं है, और झूठ की आमेजिश नहीं है, बल्कि हक्कानियत और सदाकत पर मबनी बात बता रहा हूं। और ये मुँह मुबारक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के हैं, जो मुझे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनायत फरमाए थे। आपने ये फरमाया, उन 3 शख्सों ने इनकार कर दिया, कहा हम नहीं मानते। आप इस पर दलील पेश करें, क्या दलील है कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक है? तो हज़रत शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया, मैं दलील पेश कर देता हूँ। अभी देखो आसमान के नीचे क्या धूप है, बादल नजर आते हैं? उन्होंने कहा नहीं, धूप निकली हुई है, बादल जो है नजर नहीं आ रहे। कहा ठहरो, मुँह मुबारक को हाथ में उठाया, और उठाने के बाद आसमान के नीचे ले आए। जब मुँह मुबारक को आसमान के नीचे ले आए तो लोगों ने देखा कि बादल नहीं था, बादल ऊपर आ गया। नीचे मुँह मुबारक है और इसके ऊपर बादल आ गया। अब हजरत सैयदना शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमा मुँह मुबारक को ले गए अपने मकान में, अपने मकान में ले गए। जब मकान में ले गए तो पूछा, अब क्या कहते हो? तो एक शख्स ने कहा, हाँ हमने देख लिया, अब हमें एतमाद हो गया, यकीन हो गया कि ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक है। एक तो यकीन करने लगा, कहा मैंने तस्लीम कर दिया, लेकिन 2 ने इनकार कर दिया। 2 ने कहा ये इत्तेफाक भी तो हो सकता है, बादल वैसे ही आना था, उसने आना था, तो ये तो इत्तेफाक हो सकता है। ये कैसे साबित होगा कि बादल मुँह मुबारक के लिए आए थे, कि जब मुँह मुबारक बाहर निकले तो बादल दीदार करने के लिए ऊपर आ गया। बादल जो है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह मुबारक का दीदार करने आ गया। अब 2 ने इनकार कर दिया, और एक जो है उसने तस्लीम कर लिया, मान लिया, कहा ठीक है। हजरत सैयदना शाह अब्दुल रहीम ने फरमाया, चलो अब फिर बाहर देख कर आओ, बादल है? कहा नहीं, वो बादल तो चला गया। कहा फिर मुँह मुबारक को घर से निकाला और आसमान के नीचे ले आए। जब खुले आसमान के नीचे ले आए, देखा जैसे मुँह मुबारक आए फौरन बादल आ गया।
اب پھر اوپر بادل آ گیا. حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم پھر گھر میں لے گئے اور اب پوچھنے لگے, اب تو یقین ہو گیا کہ یہ موئے مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں, نبی نے عطا فرمائے, اور وہ انکار کر رہے تھے. دوسرے نے بھی اقرار کر لیا, کہا ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے موئے مبارک ہے, لیکن اب بھی ایک انکار کرتا ہے, کہتا ہے ہو سکتا ہے دوسری مرتبہ بھی اتفاق ہو گیا, بادل ایسے ہی آ گیا ہوگا. اب حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں پھر تیسری مرتبہ نکلا تو پھر بادل آ گیا. اب تیسرا بھی کہتا ہے میرا ایمان ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ہے. یہ حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں یہ شان میں نے موئے مبارک کی دیکھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عنایت فرمائے کہ جب کھلے آسمان کے نیچے لے کر آتا, اگرچہ بادل نہیں تھے لیکن بادل اوپر آ جاتے اور موئے مبارک کا دیدار کر رہے ہوتے ہیں. تو بادل جو ہے نبی کے بال مبارک کا دیدار کرتے ہیں اور اپنے لیے سعادت مندی سمجھتے ہیں. تو قسم ہے خدا کی جو نبی کے غلام ہے, جب وہ اپنی آنکھوں سے نبی کے بال دیکھتے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی سعادت مند ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک دیکھے. اگرچہ نبی کا چہرہ نہ دیکھ سکے, جمال مصطفیٰ نہ دیکھ سکے, لیکن رب نے یہ کرم کر دیا کہ ہم نے بال مبارک دیکھے ہیں. اور جب بھی آپ بال مبارک کا دیدار کریں نا, دیکھیں ایمان یہ شرط ہوتا ہے, بغیر ایمان کے کچھ نہیں ہوگا, ایمان لازمی ہو. جب بھی آپ دیدار کریں تو بس اس وقت دل میں یہ تمنا, بلکہ دل کے اندر یہ بات رکھیں کہ ہم نبی کے بال دیکھ رہے ہیں. اور ظاہری بات ہے جو نبی کا دیدار کر لیتا ہے جہنم اس پر حرام ہو جاتی ہے. جب نبی کے بال مبارک آنکھوں نے دیکھ لیے تو پھر وہ آنکھیں کیسے جہنم میں جائے گی. پھر وہاں یہ ایمان ہو, یہ تصور ہو. جب اس تصور اور عقیدے اور ایقان اور ایمان کے ساتھ دیکھا جائے انشاءاللہ دیکھیے گا آج میں باتیں بتا رہا ہوں, میدان محشر میں دیکھیں گے کہ رب یہ کہے گا کہ تم نے میرے محبوب کے بال دیکھے تھے اس لیے میں نے تمہیں بخش دیا, تمہاری مغفرت کر دی. تو بال مبارک بڑی عظمت کے حامل ہے. ایک اور بات پیش کرتے سنیے, میں صرف 2 باتیں پیش کرتا ہوں, آپ نے 2 سے زائد باتیں پیش کی. حضرت شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں دن بھی مقرر تھا, وقت بھی مقرر تھا, لوگ جمع ہو گئے, ہجوم ہو گیا, لیکن میں نے موئے مبارک کو رکھا تھا صندوق کے اندر اور صندوق پر تالا تھا, میں کھلا نہیں رکھتا تھا. جب دیدار کرنے کا ارادہ ہوتا, بے قراری ہوتی تو صندوق کھولتا, نبی کے بال مبارک دیکھتا, میرے دل کو سکون مل جاتا, بے قراری ختم ہو جاتی, بے چینی ختم ہو جاتی. بڑا کرم تھا مجھ پر جو نبی نے فرمایا ہے. تو حضرت سیدنا شاہ عبد الرحیم فرماتے لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا, کثیر تعداد میں لوگ ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اب آپ تالا کھولیں تاکہ موئے مبارک کا دیدار ہم سب کریں. کثیر تعداد میں لوگ موجود تھے. آپ نے چابی لی اور تالے میں ڈالی, کھولنا چاہا تالا نہیں کھل رہا. بار بار آپ چابی کو چیک کرتے, چابی وہی ہے نہیں ہے, ہاں چابی تو وہی ہے, تالا وہی ہے, چینج ہو گیا نہیں, تالا بھی وہی ہے. اچھا اس سے پہلے اسی چابی سے تالا کھلتا تھا, ہاں کھل جاتا تھا, آج نہیں کھل رہا. بار بار چابی لگاؤ, تالا کھولوں, تالا نہیں کھل رہا. میں پریشان ہو گیا, کیا بات ہے کہ تالا نہیں کھل رہا. شاہ عبد الرحیم اب آنکھیں بند کرتے, اور آپ صاحب کشف تھے. صاحب کشف وہ لوگ ہوتے ہیں اللہ کے برگزیدہ کہ جن کے سامنے دل کی باتیں کھل جاتی ہیں, اوراد پڑھتے ہیں کہیں باتیں منکشف ہو جاتی ہیں. اور وہ حدیث مبارکہ میں بار بار پیش کرتا ہوں, اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ, کہ مومن اس مقام پر متمکن اور فائد ہو جاتا ہے کہ اس کی آنکھیں جو ہے نا رب نے کیا قرار دیا کہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. مومن کی فراست سے بچو, وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے. تو مومن کی شان بڑی نرالی ہے. اور شاہ عبد الرحیم جو ہے یہ صاحب کسب تھے. آپ نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا. وظیفہ جب پڑھا تو اچانک اس میں آپ کو بتایا گیا کہ اس مجمع میں ایک ایسا شخص ہے جس پر غسل فرض ہو گیا ہے, حالت جنابت میں ہے, اور آپ کو شکل بھی دکھا دی کہ یہ ہے شکل.
اور یہ کیسے پتا چلا؟ کشف سے پتا چلا. اور آپ صاحب کشف تھے, رب ذوالجلال نے آپ کو بڑا عظیم مقام عطا فرمایا تھا. تو شاہ عبد الرحیم جو ہے اب مجمع میں اس شخص کو تلاش کرنے لگے. وہ شخص مل گیا, آپ نے اس کو بلایا اور سائٹ میں لے گئے. لوگوں کے سامنے تو نہیں بیان کرنا چاہیے, ظاہر بات ہے اس میں دل آزاری ہوتی ہے, حتیٰ کہ نفس ہو جاتا ہے. شاہ عبد الرحیم نے انہیں بلایا کہ آپ ذرا آئیے, کام ہے آپ سے. سائٹ میں لے گئے. لے جانے کے بعد شاہ عبد الرحیم نے فرمایا تم پر غسل فرض ہے, تم نے غسل نہیں کیا. وہ شخص کہتا ہے آپ کو کیسے پتا چل گیا؟ واقعی مجھ پر غسل فرض ہے اور میں نے غسل نہیں کیا. تو شاہ عبد الرحیم نے فرمایا یہ تو رب کا کرم ہے, رب نے مجھے بتا دیا کہ تجھ پر غسل فرض ہے, تو نے غسل نہیں کیا, اور پتہ ہے تیری وجہ سے تالا نہیں کھل رہا, جا تو غسل کر. جیسے وہ مجمع سے نکلا اور شاہ عبد الرحیم نے اب تالے میں چابی لگائی, جیسے چابی لگائی تالا کھل گیا. اب تالا کھل گیا. شاہ عبد الرحیم ان سب کو موئے مبارک کے فضائل اور مناقب میں پیش کر رہے ہیں. یہ کتنا بڑا کرم ہے کہ آج کا مسلمان بھی جا بجا موقع بموقع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک کی زیارت کر لیتا ہے. اچھا, اب شاہ عبد الرحیم نے جو کچھ بیان کیا اس سے موئے مبارک کی عظمت تو واضح ہوئی, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو قرآن نے فرمایا برہان, جس کا مطلب یہ کہ آپ سر تا پا تک رب ذوالجلال کی برہان اور حجت ہے, دلیل ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دلیل اور حجت بنایا ہے. لیکن ایک بات آخری میلاد کے حوالے سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اتنی بڑی ہستی ہے, ان کے بارے میں آپ کے صاحبزادے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے 2 کتابوں میں ایک بات پیش کی. ایک کتاب در ثمین, اس کے صفحہ نمبر 199 پر, اور دوسری کتاب یہی انفاس العارفین جس میں موئے مبارک کا تذکرہ ہے, اور اس سے متصل ہی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا. اور وہ کیا لکھتے پتہ آپ کو؟ لکھتے میرے والد ماجد, شاہ ولی اللہ بیان فرما رہے ہیں, میرے والد ماجد ہر سال میلاد مناتے تھے, ہر سال. اب مجھے بتائیں, ہم انہیں اپنے اکابر سے گردانتے, ہم ان کے نقش قدم پر ہیں, اور جو میلاد پر تنقیدات اور اعتراضات کرتے ہیں وہ یہ تو کہتے ہیں ہمارے اکابر ہیں, لیکن سنو جنہیں تم اکابر کہتے ہیں ان کا عمل کیا ہے, ان کا عمل کیا ہے. شاہ عبد الرحیم جو صاحب حضوری ہے, بارگاہ رسالت میں جن کی افروز ہے, اور جنہیں خواب میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے موئے مبارک عنایت فرماتے ہیں, اور جنہوں نے بڑی شانیں دیکھی اور لوگوں کے درمیان ان شانوں کو بیان کرتے ہیں, اور بر صغیر میں علم حدیث کو پھیلایا ہے, وہ ہر سال محفل میلاد مناتے ہیں. اور کب محفل میلاد مناتے؟ بیٹا کہتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ایام میلاد میں, اور ایام میلاد ربیع الاول میں آپ محفل میلاد کرتے ہیں. آپ کی محفل میلاد کے اندر باقاعدہ کھانا پکتا, اور وہ کھانا آپ کھلاتے, جیسے آج کل ہوتا ہے ہم محفل میلاد رکھتے پھر نیاز کا اہتمام کرتے ہیں. اب اس کا مطلب ہے کہ جو آج ہم اہتمام کر رہے ہیں یہ کس کے نقش قدم پر ہے؟ شاہ عبد الرحیم کے نقش قدم پر ہے. اور کن کی تعلیمات ہے؟ بر صغیر کے عظیم محدث شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تعلیمات ہے. یہ آپ بیان فرما رہے ہیں انفاس العارفین اور در ثمین کے اندر. تو اب فرمایا کہ ایام میلاد آ گئے, لیکن اس سال ان کے پاس پیسہ کم تھا, نیاز کھلانے کے لیے پیسے نہیں تھے شاہ عبد الرحیم کے پاس. فرمایا چنے لیے اور انہیں ابال لیا. ابالنے کے بعد محفل میلاد میں میں نے چنے تقسیم کر دیے. اب ابلے ہوئے چنے اور ایک باقاعدہ نیاز کا اہتمام, دونوں میں فرق تو ہے. لیکن فرماتے میرے دل میں یہ بات تھی کہ افسوس اس سال میں بڑے اہتمام سے محفل میلاد نہیں کر سکا, اور وجہ میرے جیب نے اجازت نہیں دی, یعنی میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا, ورنہ میں بڑے شائن شان انداز میں کھانے کا اہتمام کرتا. لیکن جب پیسے کم تھے تو بنے ہوئے چنے جو ہے میں نے بارگاہ رسالت میں نظر کر دیے اور محفل میلاد میں پیش کر دیے. شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں رات کو میں سو گیا, نبی کا دیدار ہو گیا, بظاہر آنکھیں بند ہوئی لیکن قسم خدا کی آنکھیں کھل گئی.
نبی کا دیدار ہو گیا۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جمال دیکھا تو میں نے دیکھا کہ جو چنے میں نے محفل میلاد میں پیش کیے تھے وہی چنے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے موجود ہے۔ اور نبی چنے کی طرف دیکھتے اور بے حد خوش ہو رہے، مسکرا رہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چنے پیش کیے گئے تھے اس سے بھی خوش ہو گئے۔ شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں میں سمجھ گیا میں نے جو نذرانہ پیش کیا تھا بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گیا، بارگاہ رسالت میں مقبول ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے جب نبی کے دربار میں مقبول ہو گیا تو خدا کی بارگاہ میں تو مقبول ہونا ہی ہے۔ جب نبی کی دربار میں مقبول ہو گیا تو خدا کے دربار میں تو مقبول ہونا ہی ہے، اس لیے کہ سارا صدقہ تو نبی کا ہے، تصدق تو نبی کا ہے۔ تو پیارے مصطفیٰ اس سے بے حد خوش ہو گئے۔ اور شاہ عبد الرحیم فرماتے ہیں مجھے اس بات کا یقین حاصل ہو گیا کہ محفل میلاد میں جو چنے پیش کیے تھے رب ذوالجلال نے اسے قبول فرما لیا، الحمدللہ۔ تو آج جو محفل میلاد مناتے ہیں ہم لوگ، اب لوگ بڑے اعتراضات کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا جو منکرین ہیں وہ اعتراضات اور تنقیدات کے تیروں کی برسات کرتے ہیں، بوچھار ہوتی ہے۔ بس ان سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کیا تمہارے اکابرین میں شاہ ولی اللہ نہیں ہے؟ تم بھی تو کہتے ہو یہ ہمارے بڑے ہیں اور ان کی سیرت پر کتابیں لکھتے ہو اور ان کی تعریفات کے پل باندھتے رہتے ہو۔ جب یہ تمہارے اکابر ہیں ہمارے اکابر ہیں تو اکابر ہونے کے اعتبار سے متفق ہیں۔ اب ان کی تعلیم دیکھ لو، ان کی تعلیم کیا ہے؟ ان کی تعلیم آج ہمارے اندر ہے، تمہارے اندر نظر نہیں آتی، کیونکہ تمہیں تو اس بات سے فرصت ہی نہیں کہ تم خالی اعتراضات اور تنقیدات کرتے رہو، اور ہمیں اس بات سے فرصت نہیں، ہمیں اس بات سے فرصت نہیں کہ الحمدللہ سارا وقت جو ہے ہمارا میلاد میں ہی گزر جاتا ہے۔ الحمدللہ رب کا بڑا کرم ہے، تو ہم میلاد منا کے اپنے وقت کو صرف کرتے ہیں اور تم تنقیدات اور اعتراضات کر کے اپنے وقت کو ضائع کرتے ہو۔ تو الحمدللہ اکابرین کی جو تعلیم ہے، جو علماء امت صدیوں سے چلے آ رہے ہیں، جو ان کی تعلیم ہے اس تعلیم کے سچے اور پکے جانشی یہ سنی مسلمان ہے، الحمدللہ۔ اس لیے ہم محفل میلاد مناتے بھی ہیں، اس کی ترویج و اشاعت بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔